بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور وہیں پر ہارون الرشید کے سپاہیوں نے امام علیہ السلام کو گرفتار کر کے ہارون کے پاس لے گئے۔ ہارون الرشید نے حکم دیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر عراق کے زندان میں منتقل کیا جائے اور لوگوں کی مخالفت سے بچنے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے 2 محمل بنائے گئے، ایک کو بغداد کی طرف اور دوسرے کو بصرہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ امام علیہ السلام کو بصرہ میں رکھا گیا۔ ہارون کے سپاہیوں نے 7 ذی الحجہ سن 179 ہجری کو بصرہ میں امام علیہ السلام کو ہارون الرشید کے چچیرے بھائی عیسیٰ بن جعفر بن منصور دوانکی کے تحویل میں دے دیا، اور اس نے آن حضرت کو اپنے گھر کے کمرے میں قیدی بنائے رکھا اور پہلے امام کے ساتھ نہایت سختی کے ساتھ رفتار کرتا تھا، مگر جب امام علیہ السلام کی عبادت اور راز و نیاز کا حال مشاہدہ کیا تو امام کے ساتھ نرمی سے پیش آنے لگا، اور ہارون کو لکھا کہ امام کو اس کے گھر سے نکال لیں، اگر ایسا نہ کیا تو میں امام کو آزاد کروا لوں گا۔ ہارون نے مجبور ہو کر امام کو وہاں سے نکالنے اور بغداد میں فضل بن ربی کے قید خانے میں رکھنے کا حکم صادر کیا۔ جس دوران امام کو فضل بن ربی کے قید خانے میں تھے، ہارون نے اسے امام کو شہید کرنے کا کہا، مگر وہ ایسا کرنے سے کتراتا رہا۔ ہارون نے امام کو فضل بن ربی کے قید خانے سے نکلوا کر فضل بن یحییٰ برمکی کے گھر میں قیدی بنائے رکھنے کا حکم دیا اور امام کو شہید کرنے کو کہا، لیکن اس نے بھی ایسا کرنے کی جرأت نہ کی، بلکہ امام کی نسبت زیادہ سے زیادہ احترام اور اکرام کرنے لگا۔ ہارون فضل کے ایسی رفتار سے اس پر خفا ہوا اور حکم دیا کہ فضل کو 100 کوڑے مار کر تمام عہدوں سے ہٹا دیا جائے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سندی بن شاہک کے زندان میں منتقل کر دیا گیا، اور وہاں پر اسے مسلسل امام پر شکنجہ اور اذیتیں کرتا رہا۔ یہ انتہائی ظالم اور سفاک آدمی تھا اور مسلمان بھی نہ تھا، اس لیے امام علیہ السلام کے بارے میں اس کے دل میں ذرا بھر بھی رحم نہ تھا۔ اس لیے امام علیہ السلام پر سختی کی جانے لگی، اور اس کے بعد میرے آقا نے کسی لحاظ سے سکون نہیں دیکھا۔ مرزا دبیر کہتے ہیں، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی و پیری گزر گئی۔ ہارون کا امام علیہ السلام سے تقاضا۔ امام علیہ السلام کے زندان میں آخری دن تھے، یہ تقریباً شہادت سے 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ ہارون نے یحییٰ برمکی کو امام علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انتہائی نرم اور ملائم لہجے کے ساتھ اسے کہا کہ میری طرف سے میرے چچا زاد بھائی کو سلام کہنا، اور ان سے یہ بھی کہنا ہم پر ثابت ہو چکا ہے کہ آپ بے قصور ہیں، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن افسوس کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ اس کو توڑ نہیں سکتا۔ میری قسم یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے گناہ کا اعتراف نہ کریں گے، مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے، تو آپ کو آزاد نہیں کروں گا، اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ آپ صرف یحییٰ کے سامنے اعتراف جرم کر لیں۔ میرے سامنے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اعتراف جرم کے وقت بہت سے لوگ موجود ہوں۔ میں تو صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ اپنی قسم نہ توڑوں۔ آپ یحییٰ برمکی کے سامنے اعتراف گناہ کر لیں اور صرف اتنا کہہ دیں کہ معافی چاہتا ہوں، میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دیجیے، تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اس کے بعد میرے پاس تشریف لے آئیے اور میں آپ کی ہر طرح کی خدمت کروں گا۔ اب اس استقامت کوہ گراں کی طرف دیکھیے، یہ شفیع روز جزا کیوں ہیں؟ یہ شہید کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ ایمان اور اپنے نظریے کی پختگی کی وجہ سے شہید کیے گئے۔ اگر یہ سب ائمہ اپنے موقف کو بدل دیتے اور حکام وقت کے ہاں ملاتے، ہر طرح کا آرام و سکون حاصل کر سکتے تھے، لیکن رات اور دن اور حق اور باطل، روشنی اور تاریکی، سچ اور جھوٹ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔
بھلا امام وقت کسی حاکم وقت کے ساتھ کس طرح سمجھوتا کر سکتا ہے؟ آپ نے یحییٰ کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ہارون سے کہہ دینا کہ میری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں، اس کے بعد تو جان اور تیرا کام جانے، ہم نے جو کرنا تھا وہ کر چکے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت۔ کئی سالوں کی اذیت اور آزار کے بعد ہارون کے حکم سے امام علیہ السلام کو انگور یا خرمے میں زہر ملا کر 25 رجب سن 183 ہجری کو شہید کیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد سندی بن شاہک نے بغداد کے بزرگوں، قاضیوں اور فقہا کو فریب کرانہ انداز میں بلا کر امام کا جسد مبارک دکھلا کر کہا کہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ امام پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی ہے، بلکہ طبعی طور پر آن حضرت کی موت واقع ہوئی ہے۔ اور امام کے پیکر پاک کو بغداد کے پل پر رکھ کر آواز دیتا تھا کہ لوگو دیکھو، یہ ہے موسیٰ ابن جعفر جو دنیا سے کوچ کر گیا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کفن و دفن اور نماز کے لیے مدینہ منورہ سے باجازت امامت پہنچ گئے۔ آپ نے اپنے والد ماجد کو سپرد خاک فرمایا۔ تدفین کے بعد امام علیہ السلام مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ جب مدینہ والوں کو آپ کی شہادت کی خبر ملی تو کوہرام برپا ہو گیا۔ نوحہ اور ماتم اور تعزیت کا سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے حکمت آمیز اقوال۔ صالح افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا فلاح اور بہبود کی طرف دعوت دیتا ہے۔ علماء کا ادب کرنا عقل میں اضافے کا سبب ہے۔ نمبر 2، جو شخص اپنے غیظ و غضب کو لوگوں سے روکے تو قیامت میں خدا اس کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 3، معرفت الہی کے بعد جو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ خدا کے نزدیک کرتی ہیں وہ نماز، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسد نہ کرنا، خود پسندی سے پرہیز کرنا، فخر و مباحات سے اجتناب کرنا ہے۔ مخلوقات کا نصب العین اطاعت پروردگار ہے۔ اطاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اطاعت علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، علم عقل کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ علم تو بس عالم رمانی کے پاس ہے، عالم کی معرفت اس کی عقل کے ذریعے سے ہے۔ تمہارے نفس کی قیمت تو بس جنت ہے، بس اپنے آپ کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں فروخت نہ کرو۔ نعمت اس شخص کے پاس رہتی ہے جو میانہ روی اور قناعت کو اپناتا ہے، اور جو شخص بے جا مصرف اور اسراف کرتا ہے تو اس سے نعمت دور ہو جاتی ہے۔ امانت داری اور سچائی رزق مہیا کرتے ہیں، خیانت اور جھوٹ فقر اور نفاق پیدا کرتے ہیں۔ عاقل وہ ہے جسے رزق کے حلال شکر سے باز نہیں رکھتا اور نہ کبھی حرام اس کے صبر پر غالب آتا ہے۔ علی بن یقطین سے فرماتے ہیں کہ ظالم بادشاہ کی نوکری کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کرو۔ جو شخص حمد و ثنائے پروردگار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے بغیر دعا مانگتا ہے وہ بالکل اس شخص کے مانند ہے جو بغیر ہدف کے تیر چلائے۔ غور و فکر کرنا نصف رات ہے اور لوگوں سے محبت کرنا نصف عقل ہے، کیونکہ لوگ تمہیں تمہارے عیوب سے آگاہ کریں گے اور یہی لوگ تمہارے حقیقی مخلص ہیں۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں، ہمارا دوست نہیں جو اپنی دنیا کو دین کے لیے ترک کر دے یا اپنے دین کو دنیا کی خاطر ترک کر دے۔ لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، جو شخص ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایاک ان تمنا فی طاعت اللہ فتنفق مثلہ فی معصیت اللہ۔ اطاعت خدا میں مال خرچ کرنے سے پرہیز نہ کرو ورنہ 2 برابر خدا کی معصیت میں خرچ ہو جائے گا۔ ان الزرع ینبت فی السہل ولا ینبت فی الصفا فکذلک حکمت
تعمرو فی قلب المتواضع ولا تعمر فی قلب المتکبر الجبار۔ جس طریقے سے زراعت نرم زمین سے ہوتی ہے نہ کہ سخت زمین میں، اسی طرح سے علم و حکمت متواضع انسان کے دل میں پروان چڑھتے ہیں، نہ کہ متکبر و جبار۔ المومن مثل کافت المیزان کلما زید فی الایمان ہی زید فی بلائی۔ مومن ترازو کے دو پلڑوں کے مانند ہے، جتنا ایمان میں اضافہ ہوگا اتنا بلا و مصیبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ المعصیت للصابر واحدۃ وللجازع اثنتان۔ صبر کرنے والوں کے لیے ایک مصیبت ہے لیکن جزا و فضح کرنے والوں کے لیے دو مصیبتیں ہیں۔ السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ السلام علیکہ یا حجت اللہ۔ السلام علیکہ یا باب اللہ۔ اشہد انک اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الکتاب حق تلاوتہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وصبرت علی الاذی فی جنبہ محتسبا وعبدتہ مخلصا حتی آتاک الیقین۔ اشہد انک اولی باللہ وبرسولہ وانک ابن رسول اللہ حقا ابرأ الی اللہ من اعدائک واتقرب الی اللہ بموالاتک۔ اتیتک یا مولاي عارفا بحقك مواليا لأولئك معاديا لأعدائك فاشفع لي عند ربك۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔